آج 8 رجب ہفتے کے دن سب لوگ صرف اور صرف ایک تسبیح آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، ہر مشکل پریشانی ختم، رزق اور دولت کا طوفان آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کا یہ خاص وظیفہ، خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو ماہ رجب کے اس بابرکت دن کا یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت اور اللہ پاک کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بہت ہی آسان، بہت بابرکت اور فضیلت والی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت فاتحہ، اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ ایک نہایت خاص اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ سورت فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ بیت المقدس میں ایک عورت رجب کے ہر دن میں 12,000 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین سورت فاتحہ پڑھا کرتی تھی۔ ماہ رجب المرجب میں ادنا لباس پہنتی تھی۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اسے بکری کے پشمین لباس سمیت دفن کیا جائے۔ جب وہ مر گئی تو اس کے فرزند نے اسے عمدہ کپڑوں کا کفن پہنایا۔ رات کو اس نے خواب میں ماں کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے، میں تجھ سے راضی نہیں ہوں کیونکہ تو نے میری وصیت کے خلاف کیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اپنی ماں کا وہ لباس اٹھایا تاکہ اسے قبر میں دفن کر آئے۔ اس نے جا کر ماں کی قبر کھودی مگر اس قبر میں کچھ نہ ملا۔ وہ بہت حیران ہوا جب اس نے یہ ندا سنی، مجھے معلوم نہیں کہ جس نے رجب میں ہماری اطاعت کی ہم اسے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔ روایت ہے کہ جب رجب کے اولین جمعہ کی 1/3 رات گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے روزے داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 9 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں اور فاتح نماز کا رکن ہے۔ چنانچہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو نہیں سکتی، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سورت میں سورت فاتحہ کی واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورت فاتحہ کے متبادل کوئی نہیں ہے سوائے ایسے شخص کے لیے جس کو سورت فاتحہ نہیں آتی۔ سورت فاتحہ قرآن مجید کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2875 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورت فاتحہ کی تلاوت شروع کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ سورت فاتحہ ہی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ سورت فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اس آیات کی تفسیر میں صحیح بخاری 4474 میں ابو سعید المعلا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا، تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے ہمیں تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا، پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے اور یہی سورت شب مثانی بھی ہے اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ جیسا کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ میں قلب شفا بڑے ہی کامل انداز میں موجود ہے، کیونکہ قلبی بیماریوں کا دارمدار 2 بنیادوں پر ہوتا ہے، نمبر 1 علم فاسد ہو، نمبر 2 ارادہ فاسد ہو۔ ان دونوں
बुनियादों पर दो मोहलक नतीजे बरामद होते हैं, गुमराही और गजब। चुनाचा गुमराही फासिद इल्म का नतीजा होती है, जबकि गजब फासिद इरादे का नतीजा होता है, और यही दोनों बीमारियों तमाम कल्बी बीमारियों का निचोड़ हैं। अब सिराते मुस्तकीम का मिल जाना गुमराही की बीमारी से शिफा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला से हिदायत मांगना हर बंदे पर सबसे बड़ा फरीजा है। ये फरीजा अल्लाह ताला ने हर दिन और रात की सब नमाजों में फर्ज करार दिया है, क्योंकि इंसान को हिदायत की हर मामले में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नीज ये ऐसी दुआ है कि इस दुआ का कोई और मुतबादिल भी नहीं है। हदीस में है कि सही बुखारी में अबू मुतवक्किल नाजी रहमतुल्लाह अलैह अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा किराम अरब के किसी कबीले के करीब से गुजरे और सूरत फातिहा के जरिए दम करने की मुकम्मल रिवायत बयान की। फिर कहा, इस हदीस में आया है कि बिच्छू के काटे हुए मरीज को सूरत फातिहा से शिफा मिली और दवा की जरूरत ही नहीं रही, बल्कि सूरत फातिहा का असर वहां भी हुआ जहां कोई दवा असर नहीं कर रही होती थी। यहाँ यह भी वाज़ेह है कि जिस शख्स को दम किया गया था वो दम के काबिल नहीं था, या तो इसलिए कि वो कबीला ही मुसलमान नहीं था, या फिर इसलिए कि वो कबीले वाले कंजूस और बकील थे। अगर दम के काबिल शख्स को दम किया जाए तो फिर कितने ही खूब नताइज बरामद होंगे। सूरत फातिहा में बेहतरीन दुआएं हैं, जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सबसे मुफीद दुआ के बारे में गौर और फिक्र किया तो वो मुझे अल्लाह ताला की रजा का बायस बनने वाले आमाल की तौफीक की सूरत में नजर आएंगी। फिर जब मजीद गौर किया तो दुआ सूरत फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही हम किस्म की मदद तलब करते हैं, इस सूरत में नजर आई। खलासा ये है कि सूरत फातिहा हमें दुनिया और आखिरत की हर किस्म की खैर और सआदत मौजूद है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अगर लफ्ज अल्लाह जबान से इस हाल में अदा किया जाए कि दिल में अल्लाह ताला के अलावा कुछ ना हो, तब लफ्ज अल्लाह इसमें आजम है। अल्लाह तो ऐसा बाबरकत नाम है कि अगर खुदा न खास्ता गफलत के साथ पढ़ लिया जाए तब भी बरकत से खाली नहीं, फिर अजमत के साथ लेने का क्या फजीलत होगी। अल्लाह के नाम जो भी हिफ्ज करके दोहराएगा उसके लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह ताला हमें इन नामों को याद करने, समझने और इस पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला आमाल और अज़कार को पसंद करता है, और इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला तमाम आमाल में से इस अमल को पसंद करता है। इसकी वजह से अल्लाह ताला को पुकार कर इससे मदद तलब की जाए। नाज़रीन, आज तक आपको जितने भी वज़ाइफ बताए जाते हैं आपने नोट किया होगा कि इसमें आपको वजीफे की तादाद इतनी बताई जाती है, यानी 3, 7, 21 वगैरह यही ताक आदाद होते हैं जिनमें वजीफा पढ़ने की फजीलत ज्यादा होती है। बिलाशुबा अल्लाह की इबादत और मार्फत का जज्बा इंसानी फितरत और तबीयत का खासा है। यही वजह है कि इसमें दुनिया भर के इंसान अपने खालिक और मालिक से मांगते हैं, और यही सबसे बेहतरीन वसीला है। अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है, अल्लाह ताला के सिर्फ 99 नाम ही नहीं बल्कि जिन नामों को याद करने, समझने और उन पर ईमान लाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। हर चीज के लिए एक तारुफी अलामत है, अहमियत फितरी भी है और माशरती भी। नामों की अहमियत और अफादीत से किसी मजहब व मिल्लत को इनकार नहीं। मुख्तसर खुलासा ये है कि अल्लाह ताला का जिक्र इन्हीं अस्माए हुस्ना में से किसी इसमें मुबारक के साथ करना चाहिए। अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं तो उसे इन नामों से पुकारा करो। ऐसे लोगों को छोड़ दो जो इसके नामों में हक से इनहराफ करते हैं, अनकरीब इन्हें इन आमाल का बदला दिया जाएगा। नाजरीन, ये वजीफा इतना आसान है कि आपको इस वजीफे के लिए घंटों नहीं बैठना, मिनटों के लिए भी नहीं बैठना, 30 सेकंड का वक्त निकाल लेना है और 30 सेकंड के अंदर मेरे बताए हुए तरीके से आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। जिंदगी भर झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। नाजरीन, आज आपको वो मुजर्रिब वजीफा, वो मुजर्रिब तस्बीह बताने लगा हूँ जिसे करने से आपके रिस्क की और मालो दौलत की तमाम असबाब हल हो जाएंगे। आप लोग जल्दी मायूस हो जाते हैं, बिल्कुल मायूस मत होना। आज के दिन चलते फिरते ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए। अगर आप कर्जों में डूब चुके हो तो कर्जों को फौरन अदा करने के लिए आप लोग चलते फिरते किसी भी वक्त आज के दिन इस वजीफे को पढ़ लेना। सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे, कहोगे वाकई मैंने आपको कोई मुजर्रिब वजीफा बताया था। जब आप 8 रजब हफ्ते के दिन पढ़ लो, सारी जिंदगी अगर आप लोग परेशानियों में, गुर्बत में हो, फाकों में हो, मुफलिसी में हो, घर में आपके झगड़े हैं, जिंदगी आपकी गुजर गई लेकिन आपने पैसों का मुंह नहीं देखा। कुछ पैसे आपके पास मामूली से आते हैं तो वो आधे महीने में खत्म हो जाते हैं। घर में बरकत नहीं है, घर में परेशानियां हैं, पैसों की तंगी है, सब मसाइल की जड़ पैसा है। सारे मसाइल जो आपके घर में, आपकी जिंदगी में, वो पैसों के ना होने की वजह से हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर हमारी जिंदगी में पैसा ना हो, रिस्क ना हो, दौलत ना हो तो हमारी जिंदगी अधूरी है। आजकल के दौर में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। जहां हम जाएंगे
ہمیں صرف اور صرف پیسے چاہیے، تو آج کا وظیفہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کو آپ 8 رجب ہفتے کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھنا، کیونکہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں وظیفے کو تو وظیفہ پڑھیں گے کیسے؟ آپ لوگ اللہ کا نام پڑھو، قرآن پاک پڑھ لو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بظاہر میں نے کئی لوگوں کو وظائف بتائے ہوں گے، اور میرے پاس کئی لوگوں کے وظائف پڑھتے ہی ایسے جواب آتے ہیں، خوشخبریاں آ جاتی ہیں، ہمارا فلاں کام بن گیا، ہمارا فلاں حاجت پوری ہو گئی، ہماری مرادیں پوری ہو گئیں، ہمارا قرضہ تھا وہ اتر گیا، ہمیں ذاتی مکان مل گیا۔ کئی لوگوں کو فوری طور پر اثر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے مسائل اور آزمائش ہوتی ہیں، ان کو کئی مرتبہ وظائف کرنے پڑتے ہیں، جب جا کر اثر کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے ایک وظیفہ پڑھا فوراً اثر ہو گیا، اور کچھ لوگوں کو کبھی چند مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے میں، یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا اس میں 90% لوگوں کو فائدہ ہوا، اور خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ سمجھ لیں آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا جو مراد ہوگی، جو چاہت ہوگی فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ وہ بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوگی، جو بھی پریشانیاں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ اس وظیفے کو ہفتے کے دن آپ کو پڑھنا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آج کے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، یا فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی، اگر نماز کے بعد بھول جاؤ نہ پڑھ سکو تو ماہ رجب کے کسی بھی ہفتے کے بابرکت دن میں چلتے پھرتے گھر میں ہو تو پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو یا جاب پر ہو، سکول میں ہو یا یونیورسٹی میں، مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو میرے بھائی بہن ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے۔ آپ کو بتانے لگا ہوں، جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے، آپ کے 30 سیکنڈ لگیں گے، 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سکون سے اور اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ 30 سیکنڈ کا وظیفہ ہے، بھلے 1 منٹ لگ جائے لیکن 1 منٹ کے لیے الگ ہو جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ، جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ لوگ ایک دم سے کام کرتے ہوئے جلد بازی میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ وظیفہ اتنا چھوٹا اور آسان سا ہے، تو 30 سیکنڈ تو معمولی سی بات ہے، ہر بندہ وقت نکال سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے فوراً بعد اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ سورۃ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسانوں کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیات میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کوئی دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے
ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے تو میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، نہ خود قرآن پاک میں کوئی دوسری سورت اس کی مثال ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، آپ کو دو وظائف ملا کے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو بھی پڑھ لیں، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا حفیظ۔ ان دونوں وظائف کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو، اس کے بعد دوسرا اور آخری وظیفہ کون سا ہے پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ دونوں نام ملا کر پڑھیں گے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد درود پاک جب پڑھ لیں اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر اپنے سینے پر پھیر لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں دونوں یہ عمل کر لیں، اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ ناظرین میں وظیفے کی ترتیب آپ کو ایک بار پھر سے سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا اللہ یا حفیظ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم 7 بار پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کے وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سونے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بستر پر لیٹو تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ رہو گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹ کر سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، سورۃ فاتحہ کی صرف 7 آیتیں ہیں۔ ہم روزانہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پوری سورۃ فاتحہ پڑھنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں، اور فضیلتیں کیسی، سبحان اللہ۔ ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کو ایک حرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کی۔ سوتے وقت ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے اللہ پاک ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورۃ فاتحہ بلکہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائے، آمین۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کی ایک مثال کے ذریعے وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کے چند غلام تھے۔ بادشاہ ان میں سے ایک غلام کے ساتھ خصوصی محبت کیا کرتا تھا۔ بظاہر اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، پھر بھی بادشاہ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ دوسرا غلاموں کو یہ بات کھٹکتی تھی۔ ایک مرتبہ ان غلاموں نے ہمت کی اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں عرض ہی کر دیا۔ بولے بادشاہ سلامت، اس غلام میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ آپ پر بہت مہربان ہے۔ بادشاہ نے سوال کا جواب نہ دیا بلکہ کہا ہمیں ایک سفر درپیش ہے، تیاری کرو، ہم سفر پر جا رہے ہیں۔ چنانچہ گھوڑے تیار کیے گئے۔ وہ بادشاہ سلامت اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ پہاڑی علاقے کا سفر تھا۔ کچھ دور جا کر ایک پہاڑ نظر آیا جو برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت نے دور سے اس پہاڑ کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے سر جھکایا، وہ غلام جو بادشاہ کا منظور نظر تھا اس نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی، یعنی دوڑاتے ہوئے آگے گزر گیا۔ سب حیران تھی کہ آخر اسے کیا ہوا، یہ کہاں جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام واپس آیا، اس کے ہاتھ میں برف تھی۔ بادشاہ نے پوچھا تم یہ برف کیوں لائے ہو؟ بادشاہ سلامت، آپ نے اس برف کی طرف دیکھا
دیکھا پھر سر جھکا لیا. میں جانتا ہوں کہ آپ بلا وجہ ایسے نہیں کیا کرتی, بس میں سمجھ گیا کہ بادشاہ سلامت برف چاہتے ہیں. یہ سن کر بادشاہ نے اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے فرمایا, دیکھ لو تم سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہو, تمہاری توجہ اپنی جانب رہتی ہے, لیکن یہ میرا وہ غلام ہے جس کی توجہ ہر وقت میری طرف ہوتی ہے. میں کیا دیکھ رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میری نظر کس طرف اٹھ رہی ہے, یہ اس پر توجہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اے ہمارے پروردگار, ہمارے علم میں اضافہ فرما. اے ہمارے رب, ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا. اے پروردگار, ہم سب پر رحم فرما, درگزر فرما. اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے. اللہ ہمارے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنا دے. اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے, ہمیں ان سے شفا عطا فرما. اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنا دے. اے زمین و آسمان کے بنانے والے, تو ہی ہم سب کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, داتا ہے, مشکل کشا ہے. ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما اور ہمیں نیکوکاروں اور پرہیزگاروں لوگوں میں شامل کر دے. اللہ ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. اللہ ہم سب نار جہنم سے تیری پناہ میں آتے ہیں, تو ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائیاں ہمارے نصیب میں لکھ دے. اے ہمارے پروردگار, ہمیں اپنی بیویوں, اپنے شوہروں سے, اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بنا دے. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ, ہمیں صبر کرنے والا بنا دے, شکر کرنے والا بنا دے, اور ہمیں بچا ہر اس عمل سے جس سے تیری جہنم ہم پر واجب ہو جائے. اے اللہ, اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر ایک چیز کی محبت سے زیادہ کر دے, اور اپنے خوف کو ہر ایک چیز کے خوف سے زیادہ کر دے, اور دنیا کی طلب پر اپنی ملاقات کے شوق کو غالب کر دے. اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے, تو ہماری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے. محترم ناظرین, گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.